السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ بندہ مومن جب تک سورہ مزمل کی تربیت کے مراحل سے نہ گزرے وہ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے کے لیے سورہ مدثر کی اذان نہیں دے سکتا۔ پچھلی محفل میں ہم نے سورہ مزمل میں جو تربیتی پروگرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کے لیے دیا ہے اس پر بات کی، اور اسی کو آج بھی جاری رکھیں گے۔ بچوں اہلاً و سہلاً، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ تربیت کا نظام دیا ہے، وہ ٹریننگ پروگرام دیا ہے اس بندہ مومن کے لیے جس پر اللہ بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہو۔ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، انبیاء کا کام ہے یہ، یا ان کا کام ہے کہ جو انبیاء سے فیض لے چکے ہوں۔ اللہ اپنے دور میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی جرنیل، کوئی مجدد، کوئی عالم ایسا پیدا کرتا ہے، کوئی اللہ کا ولی جو اس وقت اللہ کے دین کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے۔ بڑے نصیب کے لوگ ہوتے ہیں یہ، ہر دور میں آپ کو مختلف روپ میں ملیں گے۔ جیسے بات کی کہ کہیں آپ کو عالم دین کی شکل میں ملیں گے، کہیں مسلمان جرنیل کی شکل میں ہوں گے، کہیں فقیہ ہوں گے، کہیں محدث ہوں گے، کہیں علماء ہوں گے، کہیں یہ درویش اور اللہ کے ولی اور فقیر اور عاجز مسکین ہوں گے۔ لیکن اگر یہ وجود اپنی جگہ پر قائم نہ رہیں تو پھر آنے والی نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ بارش میں پھسلنے لگے، کچھ بچوں کو دیکھ کے امام ابو حنیفہ نے بچوں سے کہا کہ بچوں پھسلنا نہیں، تو بچوں نے مڑ کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ نہ پھسلیے گا، ہماری فکر نہ کریں، آپ پھسل گئے تو امت رسول پھسل جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑتے تھے تو وہ ایک ڈاکو کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ بادشاہ ان سے مجبور کر رہا تھا کہ غلط فتویٰ دو۔ امام پورے اس وقت سلطنت کے تمام علماء یا قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یا کمپرومائز کر گئے، یا جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ احمد بن حنبل کھڑے تھے اور کوڑے پڑتے تھے ان کو بادشاہ کے دربار میں۔ تو جب کوڑے پڑتے تو وہ ڈاکو کو دعا دیا کرتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے آپ ڈاکو کو دعا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب مجھے بادشاہ کے دربار میں گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا زنجیروں میں لپیٹ کر، مجھے پتا تھا کہ یا میری گردن اتار دی جائے گی یا میری کھال اتار دی جائے گی۔ اس وقت وہ ڈاکو سامنے سے آ رہا تھا، وہ بھی زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا، تو میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 1000 کوڑے کھا کر بھی ڈاکے ڈالنے نہیں چھوڑے، آج وقت کا امام جا رہا ہے، دیکھتے کہ کوڑے کھا کے فتویٰ بدلتا ہے کہ نہیں۔ امام کو جو اس کے بعد جو غیرت آئی، پھر جو کوڑے پڑتے تھے آپ کے، وہ اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے۔ بچوں یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے کی ڈیوٹی جس کو اللہ دے، اس پر قیامت نہ ٹوٹ پڑے، قیامت ٹوٹے گی۔ مسلمان معاشروں میں بھی، کفر کا معاشرہ تو دور کی بات ہے، مسلمان معاشروں میں بھی ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ تو سورہ مزمل وہ تربیتی پروگرام ہے، تربیتی نظام ہے۔ المیہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک انسان سورہ مزمل کے تربیتی پروگرام سے نہ گزرے، اور یہ کام ایک دن کا نہیں ہے، برسوں کی طویل تربیت ہوتی ہے۔ یہ آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک انسان مرشد کے پاس، استاد کے پاس جاتا ہے، 30 سال، 40 سال تربیت کی جاتی ہے۔ تربیت کس بات کی؟ تربیت اسی بات کی کہ یہ دنیا کی تمہیں آسائشیں، لالچیں، اٹریکشنز، ڈسٹریکشنز، ایک پوری دنیا آپ کے آگے بکھیر دی جاتی ہے آپ کو خریدنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بہکانے کے لیے۔ اگر انسان اس سے بچ کے نکل جائے تو پھر اس کو خوف اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، اولاد کا خوف۔ یہ آگ کا دریا ہے اور اس میں سے تیر کے جانا ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس سارے ایک بندے مومن کی تربیت کے جو مراحل ہیں اس کا آغاز ہوتا ہی مزمل سے ہے، اور پھر جو مزمل کی تربیت گاہ سے گزر جائے اس کو پھر جس کو اللہ چاہے مدثر کی ڈیوٹی اس کو دیتا ہے، اپنے رب کے لیے اذان دو، اٹھو، نعرہ تکبیر بلند کرو۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، پھر وہ نعرہ تکبیر جو دیتا ہے اللہ کا بندہ، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ پھر بندہ مومن کی جو اذان ہوتی ہے وہ اس کائنات کو ہلاتی ہے۔
تو پچھلی دفعہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کہا گیا یا ایھا المزمل، ہے وہ جو آج کے دور کے مزمل، ہم جب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں گے تو ہم تو جو دنیا میں لپٹے ہوئے، خوف میں، روپے میں، پیسے میں، کوئی خاندان میں، کوئی جائیداد میں، کوئی جاگیر میں، کوئی قومیت میں، کوئی لسانیت میں، کوئی سیاست میں، کوئی جمہوریت میں، ہر انسان کسی نہ کسی خدا کو بنا کے نعوذ باللہ اپنے گرد پیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. جب تک ان بتوں کو نہیں توڑیں گے، جب تک ان چادروں سے، ان بندھنوں سے نہیں اتریں گے، نکلیں گے آپ، جب تک مرد آزاد نہیں بنیں گے. اور اس کا طریقہ بتایا گیا، اٹھو یا ایھا المزمل، تم کن میں لپٹے ہو، اٹھو رات کو عبادت کرو. کچھ حصہ، تھوڑی دیر، جو پچھلی دفعہ پوری تفصیل سے ہم نے بات کی، کچھ عرصہ، تھوڑی آدھی رات، اس سے زیادہ، اس سے کم، کیونکہ یہ رات کی عبادت جو ہے اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے، تمہارے معاملات کو درست کرتا ہے. دن میں تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اپنے رب کے اس میں مبارک کا ذکر کرو، سب سے کٹ کے رب کے ہولو. رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو اپنا وکیل بناؤ. اور بتایا جا رہا ہے سب کچھ کہ دیکھو آزمائشیں بھی آئیں، سنلقی علیکم قولا ثقیلا کی بات بھی کہے گی، تم پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے. اور پھر کہا گیا کہ دیکھو جس لمحے آپ نے یہ اذان دی، پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ یہ تمہیں رسوا کریں گے، جو کچھ تمہیں یہ ذلیل کریں گے، اس وقت تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے. کہا گیا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ آپ کو کہیں گے، الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، کافر کہیں گے، مرتد کہیں گے، آپ کو CIA کے ایجنٹ کہیں گے، آپ کو کافر قادیانی کہیں گے، آپ کو یہ کہیں گے ختم نبوت کا منکر ہے، ہر قسم کا الزام لگائیں گے آپ پہ. لیکن وَاصْبِرْ، صبر کرو، اور ساتھ ساتھ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں، مگر وہ بھی کما. صبر کس طرح کا؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ، غیرت مند، باعزت طریقے سے ان کو اگنور کرو. قرآن میں ایک اور جگہ جو فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب تم خرافات کے پاس سے گزرو تو وقار اور عزت اور غیرت کے ساتھ پرے کر کے اس کو نکل جاؤ. When you come across nonsense, ignore it with dignity. گھٹیے کہ آپ نعوذ باللہ سڑک پہ کتے بھونکنے لگے تو آپ ان کو چپ کرا. علامہ اقبال نے اپنا فارسی میں ایک بڑا سخت شعر کہا تھا، یا فارسی کی ایک کہاوت ہے جو اقبال نے بھی اپنے شعروں میں استعمال کی ہے کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. سخت ہے، کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق نہیں کم ہو جاتا ہے. فقیر کا جو رزق ہے وہ اس کو ملتا ہے، اللہ دے رہا ہے، بھونکنے دو. ابو جہل کے شور کرنے سے مسلمانوں کو، جماعت کو، مسلمانوں کو کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ شہید کیے، اس نے ان کو تکلیفیں پہنچائی، کیا فرق پڑا؟ مشن کو روک سکا؟ نہیں. مسلمانوں کی جماعت کی تعداد میں کمی کر سکا؟ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کرم اور فیض کھول دیا امت پہ، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جو تقدیر فیصلے کر چکی ہوتی ہے کہ اس نے ہونا، جو مرضی چیخ لیں لوگ کہ پاکستان نہیں بنے گا، پاکستان کافر ہے، کافرستان ہے، علامہ اقبال قائد اعظم کافر ہیں، کافر اعظم ہیں. they were on the wrong side of history. پاکستان تو بننا ہی تھا. اور آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس پاکستان کے عروج پہ جانے کی، اس کی تکمیل کی، they are again on the wrong side of history. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، بد نصیب تو یہ خود ہے. تو وہی کہ 13 سال مکے دور کی تربیت ہے یہ، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے تلوار نکالنے کی. مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، بیکاز ٹریننگ فیز گزر رہا ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے. اور کہا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان مکذبین کو، انکار کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دولت مند، صاحب ثروت، مال و دولت کا سمجھتے ہیں، پیپل آف اتھارٹی، پیپل آف پاور، پیور آف ویلتھ، جھوٹے انکار کرنے والے، ان کو پرے کیجئے. ان کے پاس بہت تھوڑی سی مہلت ہے، کرنے دیں شور ان کو. دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا عرصہ چھوڑتا ہے. یہ ایک پہلی 11 آیتیں سورہ مزمل کی، یہ ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہے ایک مرد مومن کی تربیت کے لیے. اور جب یہ ٹریننگ پروگرام انسان مکمل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں، وہ گالیاں بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی کرتا ہے، اپنے رب کو وکیل بھی بناتا ہے، سنلقی علیکم قولا ثقیلا کی بھاری ذمہ داریوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور اللہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنا شروع کرتا ہے. جب وہ ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے، جب وہ اس ڈگنیٹی اور آنر کا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر غلاظت اچھالتی ہے، اور جب وہ کچرا پھینکنے والی عورت ایک رات کچرا نہ پھینک، دن کچرا نہ پھینکے، تو وہ جا کے پھر اس کی خیریت پوچھتے ہیں. جب یہ کردار دکھانے والا وہ ہو جائے، یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے بڑا ظرف جو اللہ کے بندوں کا، جن سے اللہ کام لیتا ہے نا، وہ ظرف ہوتا ہے معاف کرنا. ہم لوگ آج کل معاف کرنا بھول گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقدمات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، انتقامی کاروائیاں ایسی، توبہ استغفار.
उस दिन जिक्र किसी ने हमसे किया कि वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आया तो उसके बाद मैंने 20 साल उससे बात नहीं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताल्लुकात इस बातों पे तबाह कर दिए जाते हैं। उसने मुझसे सख्त बात की या उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने उसके बाद सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखी, रिश्ते तोड़ लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इमेजिन करो अगर अल्लाह ताला ने इस तरह हमारे साथ सलूक किया कि हमने अल्लाह की बात नहीं सुनी और अल्लाह ने हमारा चेहरा देखने से इनकार कर दिया और अल्लाह ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि अल्लाह इंसानों के साथ वही सलूक करता है जो इंसान दूसरे इंसानों के साथ करता है। जो इंसान ये चाहता हो कि उसको दरगुजर और माफ किया जाए, अल्लाह के हुजूर उसको चाहिए कि अल्लाह के बंदों को माफ और दरगुजर करे, वरना अल्लाह ने इसकी पकड़ कर दी तो फिर इसको बचने की जगह नहीं मिलेगी। तो यही जो ज़र्फ बताया गया है मुज़म्मिल में कि अल्लाह के बंदों के जो एट्रीब्यूट बताए गए कि तुम्हें सख्त रुस्वा किया जाएगा, जलील किया जाएगा, मगर उनको इग्नोर करो, अपना केस अल्लाह के हवाले करो। वत्तखुज़ू वकीला, अल्लाह को वकील बना लो, हैंड ओवर योर केस टू हिम, रब के हवाले करो, वो संभालेगा इसको। अभी आपने जवाब नहीं देना। यहां क्या कहा जा रहा है? क्या जवाब कहा जा रहा है कि जवाब देना? नहीं, जवाब नहीं देना, इग्नोर करो विद डिग्निटी, ऑनर के साथ, करेज के साथ, डिसेंसी के साथ। थोड़ी मोहलत है इनके पास। आज ये हुकूमत, आज ये सूद और रिबा का निजाम इनके पास है, आज ताकत और इख्तियार इनके पास है, आज ये जुल्म करेंगे आपके ऊपर, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट देम डू इट। होगा, ये लाजिम है कि होगा, ये नहीं हो सकता ये कुफर का निजाम टूट के ना गिरे आपके ऊपर। और जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम करोगे और उसके नतीजे में तुम अपनी तरबियत के इस मकाम पर आ जाओगे, तुम्हें ज़र्फ होगा बर्दाश्त करने का। तुम्हें ये अल्लाह के बंदों की खास एट्रीब्यूट होती है, वो बर्दाश्त भी करते हैं, माफ भी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन की हद तक माफ करते हैं। वो बेवकूफ नहीं होते, जान के भोले बने होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकीन के नाम सहाबा को लिखवा दिए थे, बताए नहीं किसी को, एक सहाबी के पास लिखवा दिए। सैयदना उमर जा जाके उनके पास, उन सहाबी के पास रोया पेड़ा कर कहने लगे सिर्फ मुझे ये बता दो कि इसमें मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ कहीं। यानी ये खशियत का आलम है। हुजूर को सब मालूम है कौन मुनाफिक और कौन ईमान वाला है, मगर पर्दा रखने वाले लोगों की गलतियों को इस तरह छुपा जाते हैं जैसे पता ही कोई नहीं। तो बंदे मोमिन की भी ये सिफ्त होती है, लोगों के गुनाह देख लेता है, बड़े बड़े गुनाह उसके आंखों के सामने हो रहे होते हैं, लोगों की गलतियां कोताहियां उसको पता लग जाती है। अल्लाह सत्तार है ना, पर्दे डालता है, अल्लाह का बंदा भी सत्तार होता है, पर्दे डाल देता है। ऐसे हो जाता है जैसे कोई बात नहीं, दरगुजर माफी का मामला। ये नहीं कि जरा सी गलती किसी को पता लगी खाल उतार दी और अपने गुनाह अल्लाह से उम्मीद है कि शायद अल्लाह माफ कर देता। अब ऐसे नहीं होगा। जो अल्लाह के बंदों को माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। जो अल्लाह के बंदों के राज नहीं रखेगा, अल्लाह उसके राज नहीं रखेगा। और याद रखो, अल्लाह ने पर्दे खोल दिए ना। हम एक फकीर के पास जाते हैं, लोग उनसे बड़ी बड़ी दुआएं करवाने आते हैं और वो अल्लाह का बंदा सिर्फ एक दुआ देता है, अल्लाह पर्दे रखे, अल्लाह तुम्हारे पर्दे रखे। क्योंकि अल्लाह ने पर्दे रख लिए तो बहुत काम है, हिसाब नहीं होगा, फिर हल्का हो जाएगा, पर्दे रखे चले जाएंगे, गलतियों पे पर्दा डाल दी जाएगा। वरना अगर हिसाब खुल गए, पर्दे खुल गए, फिर तो तौबा इस्तग़फ़ार कौन बचने वाला है, ना दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाह का एहसान है कि पर्दे डालता। तो जो बंदे मोमिन के एट्रीब्यूट्स हैं, किरदार बताया गया यहाँ पे कि खुराफात को दरगुजर करके माफ करने वाले बनो, ऑनरेबल बनो। लेकिन ये भी नहीं, इस तरह भी नहीं कि चीखने चिल्लाना, रोना शिकवा, शिकायत बयान करना, चीखना चिल्लाना। वो किसी ने कहा ना कि अल्लाह के बंदे से किसी ने पूछा क्या हाल है, कैसा गुजर बसर हो रही है, तो उसने बड़े उदास होकर बड़े दुखी अंदाज में कहा बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो लिखने वाले ने लिखा कि मैंने उससे पूछा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है या रज़ा के दो आलम को ताना दिया है। अगर शुक्र अदा किया है तो शुक्र फिर जबान से नजर भी आए, वजूद से नजर आए, तुम्हारा चेहरा भी चमकता दमकता हो, तुम्हारा वजूद, तुम भूख से मर रहे हो, तुम्हारे पेट पे पत्थर बंधे हो, तुमने 3 दिन खाना ना खाया, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक बताती हो रब, अगर आप मेरे रब हैं तो मैं भी आपका बंदा हूं। शिकायत नहीं निकलेगी यहां से। पता लगे ना कि अगर रब की आजमाइश पे सबर करना है तो ऑनर और डिग्निटी और करेज के साथ सबर करो ना। कमीने होकर सबर करने का क्या फायदा, घटिया होकर सबर करने का क्या फायदा। बंदे मोमिन के एट्रीब्यूट यही होते हैं, वो अपने शिकवे और शिकायतें लेके लोगों के पास नहीं जाता, उसको उसके रब को मालूम होता है उसके क्या मसले, जो मर्जी कयामत उस पर से गुजर जाए, शुक्र है अल्लाह का, उसकी जबान से शिकवा नहीं निकलता। और यही एट्रीब्यूट्स बंदा मोमिन के बताए जा रहे हैं। अपना केस अल्लाह के हवाले कर चुका है, भारी जिम्मेदारी के लिए तैयार है, उसको ज़लील और रुसवा किया जा रहा है, आजमाइशें, क़यामत उस पर टूटी जा रही है, लेकिन ही इज ऑनरेबल, ही इज डिग्निफाइड। वस्बिर अला मा यक़ूलून, जो मर्जी प्रोपेगेंडा ये तुम्हारे खिलाफ कर ले, सब्र करना, ये सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। ओके, ये होगा। व तवासौ बिल हक़ भी है, तवासौ बिस सब्र, सब्र के बगैर तो बात ही कोई नहीं है। बर्दाश्त करना पड़ेगा, हर जगह इंसान गुस्से में बिफर के रिएक्ट नहीं कर सकता। और फिर ये क्या, छोड़ो, थोड़ा टाइम है।
اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں سورہ مدثر جب شروع ہوتی ہے، اور سورہ مدثر دی ٹریننگ پروگرام جو ایک آن، جب اس ٹریننگ پروگرام سے کوئی گزرتا ہے اس کے بعد جب بیٹل فیلڈ میں میدان جنگ میں آپ آتے ہیں، دین دیٹ از مدثر، یا ایھا المدثر. اور اس کا بھی مدثر کا ترجمہ بھی یہی ہے، لحاف میں لپٹے ہوئے. اب ظاہر ہے آج کے دور میں جو شخص کوئی لحاف میں تو نہیں لپٹا ہوا ہے، مطلب ہے کہ جو ان فیئرز میں انسان، اس خوف میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے کہ میں کفر کے نظام کو، ایون ایک تربیت یافتہ اللہ کا بندہ بھی جب کفر کے نظام کو، فرعون کو، وقت فرعون کو چیلنج کرنے جاتا ہے تو اس کے وجود میں خوف ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے دربار میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تو وہاں قتل کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ کا بھی کمال دیکھیں، آپ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، 1,00,000-2,00,000 کی فوج تو ہونی چاہیے کم از کم. جب موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی اللہ سے کہ میں فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، میں نے مرڈر کیا ہوا ہے، وہ میری جان کے دشمن ہے، مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل موو کیا. اچھا میں ہارون کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں ایک بھائی ساتھ کر دیتا ہوں. لیکن ساتھ کیا کہا؟ بھائی کا ساتھ ہونا وہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو اس کے بعد جملہ اللہ نے کہا ہے انی معکما اسمع وارا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. کر کے تو دیکھیں کچھ آپ کے ساتھ. یہ وہ کیس ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جب کہا گیا کہ اتخذوا وکیل، اللہ کو وکیل بنا لو، ہینڈ اوور کر دو کیس اس کے پاس. یہی کیا نا انہوں نے، اپنا سارا کیس اللہ کے حوالے کر. مالک آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے اب جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں. سوچیں آج پورے امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایک فقیر اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو لے جائے، دنیا ہنسے گی نہیں، تماشا نہیں بنائیں گے. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فرعون ان کے آگے عاجز ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر میں رسوا ہوا، ذلیل ہوا، تباہ برباد ہوا. پوری اتنی بڑی سویلائزیشن تباہ ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں ایک تیر نہیں چلا، ایک گولی نہیں چلی. علیہ السلام اور فرعون کا ہے نا آپ کے سامنے، ایک گولی نہیں چلی، مطلب ایک تیر فائر نہیں کیا. بنی اسرائیل کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی آرمی تھی. فرعون کی پوری فوج سویلائزیشن سمیت تباہ برباد ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فورسز کون سی بھیجی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیج دیا. تو جب اس ٹریننگ پروگرام سے آپ مزمل سے گزر کے مدثر پہ آتے ہیں، اپریہنشنز تو ہوتے ہیں، فیئر پھر بھی ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں کفر کے پاس، چیلنجز ہوں گے کیا نہیں، جو حکم ہے جاؤ کرو، ٹو دا ڈیوٹی. اور پھر حکم ہے قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، نصیحت کریں. دا ٹائم ہز کم. لوگوں کو بتاؤ کہ لوگ ہوش میں آ جاؤ، ہندوستان اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے تمہاری سرحد پہ، لوگوں ہوش میں آ جاؤ، یہ سود اور کفر کا نظام تباہ ہونے، پاکستان کو توڑنے والا ہے. اذان دینی ہوتی ہے. پوائنٹ کمز جب آپ اٹھ کے اذان دیتے ہو، چپ نہیں رہ سکتے اس وقت. آپ کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ بات کرو، کھل کے بات کرو کہ اب یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ مدینہ ثانی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چاہے یہ یہود کی شکل میں ہو، چاہے نصارہ کی شکل میں ہو، یا حنوت کی شکل میں ہو، یا خارجیوں اور تکفیریوں دہشت گردوں کی شکل میں ہو، چاہے یہ سیاستدانوں کے روپ میں آئے، چاہے یہ سود اور ربا کے نظام میں آئے، جس کو اللہ کہتا ہے یہ تخبط الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے. اٹھ کے اذان دینی پڑے گی. لوگوں کو ڈراؤ، نصیحت کرو کہ اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کے عذاب آئیں گے. ہوش میں آؤ ورنہ قربانی بہت دینی پڑے گی. اذان دینے کا حکم ہر دور میں اللہ کے بندے کو ہوتا ہے. رب کا فکبر، رب کی بڑائی بیان کر. رب کی بڑائی کا مطلب صرف نعرہ تکبیر نہیں ہے. رب کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ رب کی زمین پہ رب کا نظام بھی ہوگا. اب سود اور ربا کا نظام نہیں چلے گا. اب یہاں خلافت راشدہ کی بنیاد پر، بیت المال کی بنیاد پر، سونے اور چاندی کی بنیاد پر حلال اکنامک ماڈل ہوگا. رب کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اب یہاں کفر کا بنایا ہوا ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگا. یہاں پہ اللہ کے دین کا بنایا ہوا خلافت راشدہ کا نظام، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، جوڈیشل ماڈل ہوں گے. رب کا فکبر صرف نعرہ تکبیر نماز اذان دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو غالب و قائم اور نافذ بھی کرنا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دا اسٹرگل اسٹارٹس. یہاں پہ تصادم ہوتا ہے اسٹریٹ اوے. جیسے آپ کفر کے نظام میں آ کے اذان دیں گے، حضور نے صرف کیا فرمایا تھا؟ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم، مالک، محبوب، مقصود، مطلوب نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے. اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں. ہم بھی تو روز کلمہ پڑھتے ہیں، کفر کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آ گئی تھی، کفار کو، مشرکین کو، اس کلمے کا مطلب کیا ہے کہ جس لمحے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنتے تھے قیامت ٹوٹ پڑتی تھی مسلمانوں پر. کلمے اس وقت توحید کی کون سی ایسی طاقت ان کو معلوم تھی، اس لیے کہ دینیو یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اس تربیت کے ایسے مقام پر آ چکے ہیں کہ ابھی اپنے رب کو، اس کی بڑائی کو. تو اس کے بعد جو پورا ٹریننگ پروگرام ہے مدثر کا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کہ یہ بندے مومن کی تربیت کے مراحل ہیں.
اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جماعتیں اور تحریکیں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں، کہ ان کے اندر جو نوجوان ہیں، ان کی تربیت، ان کے جو کیڈرے ہیں، ان کے جو کام کرنے والے ورکرز، نہ ان کی تربیت مزمل پہ ہوئی ہوتی ہے نہ مدثر پہ، اور اکثر و بیشتر مدثر کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں بغیر مزمل کی تربیت کے. نہیں ہو پائے گا. نہ نفس پہ قابو ہے، نہ اللہ کو وکیل بنایا ہے، نہ بھاری ذمہ داری کے لیے قول ثقیلہ کے لیے تیار ہیں، نہ اتنی ڈگنیٹی، اتنا کریج، اتنی تربیت ہے کہ معاف کر سکے، معاف کرنے کی صلاحیت، نہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسے باہر بھی ہوتے ہیں، غصے میں بفر بھی جاتے ہیں، جلد باز بھی ہیں، درگزر بھی نہیں کر پاتے، غلطیوں پہ پردہ بھی نہیں ڈال پاتے، اور پھر نفس اتنا غالب اور بھاری ہے کہ خواہشات نفس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. جو امراض قلبی ہیں، جو خواہشات نفس میں لپٹے ہوئے ہیں، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی ایگو زیادہ بڑا خدا بنایا ہوا ہے، چیز ان کو لپیٹا ہوا ہے، وہ کپڑے کی چادر نہیں، خواہشات نفس کی چادر ہے، کفر اور نظام اور سود اور ربا کی چادر ہے، حرام کی چادر ہے، اس میں لپٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے پھر وہ مدثر کی ڈیوٹی نہیں کر پاتے. نہیں ہو پائے گا. نہ نفس پہ قابو ہے، نہ اللہ کو وکیل بنایا ہے، نہ بھاری ذمہ داری کے لیے قول ثقیلہ کے لیے تیار ہیں، نہ اتنی ڈگنیٹی، اتنا کریج، اتنی تربیت ہے کہ معاف کر سکے، معاف کرنے کی صلاحیت، نہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسے باہر بھی ہوتے ہیں، غصے میں بفر بھی جاتے ہیں، جلد باز بھی ہیں، درگزر بھی نہیں کر پاتے، غلطیوں پہ پردہ بھی نہیں ڈال پاتے، اور پھر نفس اتنا غالب اور بھاری ہے کہ خواہشات نفس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. جو امراض قلبی ہیں، جو خواہشات نفس میں لپٹے ہوئے ہیں، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی ایگو زیادہ بڑا خدا بنایا ہوا ہے، جن خواہشات، جس مزمل سے لپٹے ہوئے ہیں، جن چیز ان کو لپیٹا ہوا ہے، وہ کپڑے کی چادر نہیں، خواہشات نفس کی چادر ہے، کفر اور نظام اور سود اور ربا کی چادر ہے، اس میں لپٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے پھر وہ مدثر کی ڈیوٹی نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے میرے بچوں، کوئی اگر سوال ہو آپ لوگوں کا، باری باری بسم اللہ کوشش کریں گے چند سوالوں. جی بیٹا، میرا بیٹا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نوافل تو ادا کر دیتے ہیں، ایک ہمارا اپنی نفسیات کو دبا لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں وہ عشق وہ کیسے لائیں ہم، جو ہمارے صحابہ کی نمازوں میں تھا، وہ کیسے لائیں ہم؟ بیٹا دیکھو، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ آج اپنی نمازوں میں ہم وہ سوز، وہ گداز، وہ نرمی کیسے لے کر آئیں، اپنی مال کا، اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا خوف ہو. جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ سوائے اللہ کے اب کائنات میں میرا کوئی آسرا اور کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا، اس وقت نمازوں میں سوز آتا ہے. آپ خود اپنی زندگیوں میں نوٹ کرو، آپ کا کوئی پیارا بیمار ہو، مرنے والا ہو، اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بیٹا اب صرف دعا ہی بچا سکتی ہے اس کو، اس رات دیکھیں پھر آپ کے آنسو کیسے نکلتے ہیں نماز میں. ایسے ہی ہوگا نا. جب تک دل نہ ٹوٹے اس وقت تک نماز میں سوز نہیں آتا. جب تک انسان کی زندگی میں کوئی ایسا طوفان نہ آئے جو اس کے وجود کو ہلا کے نہ رکھ دے. اقبال نے اسی لیے تو دعا دی تھی، سوچتے کیوں نہیں ہو، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر. موجوں میں اضطراب نہیں ہے. جو انسان ٹھنڈی پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جس کو غافل اتنا ہے، اس کو زندگی میں مست ہے، جو کھانا پینا مل رہا ہے، روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، کیریئر کاروبار ٹھیک ہے، اس کی زندگی کئی سال کے وسائل خزانے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کو رزق کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو صحت کی کوئی پرابلم ہے، نہ اس کو طاقت پاور اس کے پاس ہے، نہ کسی کا خوف ہے دنیا میں اس کو کسی بات کا. اس کے دل میں گداز کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان دکھی ہوتا ہے. اسی لیے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اگر کنورٹس کی سٹوریز، کہانیاں سنو، یوسف اسلام، کیٹ سٹیونز، آدمی اس وقت مسلمان ہوا، اس کا دل اللہ کی طرف اس وقت ہوا جب وہ موت کے قریب پہنچ گیا. کتنے لوگوں سٹیونز مرنے کے قریب پہنچ گیا، اس وقت اس کو اللہ یاد آیا، اللہ کو ڈھونڈا، تلاش کیا، حقیقت ملی، ماشاءاللہ مسلمان ہو کے یوسف اسلام بن گیا. ہزاروں لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں. جب دل ٹوٹتا ہے نا، تو دل جب نرم ہوتا ہے اس وقت نماز میں گداز ہوتا ہے. اور اسی لیے بندہ مومن جو ہوتا ہے، اللہ کے بندے کی صفت خاص یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جب دکھ بانٹتا ہے، یتیم بیوہ مسکین کے پاس جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کرو. حضرت عمر کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ جلالی تھے، شیطان ان کو دیکھ کے راستہ کاٹ لیتا تھا. اور ان عمر کا حال یہ ہے کہ ایک بڑھیا اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پتیلے میں کچھ ڈال کے ابال رہی تھی، اور سیدنا عمر جب ان کے پاس سے گزرے، دیکھا بچے رو رہے ہیں اور وہ بڑھیا بچوں کو کھلا نہیں رہی، بس کھانا پکایا جا رہی ہے. پوچھا انہوں نے، بڑھیا کو ڈانٹا کہ کھلاتی کیوں نہیں ہے بچوں کو کھانا، بچے رو رہے ہیں بھوک سے. تو بڑھیا رو پڑی. پتیلی کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھا تو اس میں پتھر ابل رہے تھے.
کہتی کھانا نہیں ہے ہمارے پاس, بچوں کو میں تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے کہ بھوک سے یہ سو نہ جائے. سیدنا عمر دھاڑے مار مار کے رونے لگے وہاں پر, اتنا روئے کہ بے ہوش ہونے والی حالت بن گئی. بھاگے بھاگے واپس بیت المال آئے, بوریاں اٹھائیں کھانے کی, اپنے کندھے پہ ڈالی. غلام نے کہا سیدی میں اٹھا لیتا ہوں. فرماتے ہیں قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یہ میرا بوجھ ہے. خود اٹھا کے اس بڑھیا کے پاس آئے, اپنے سامنے کھانا پکوا کے. پھر غلام نے کہا کہ اب چلیں. اب تو وہ کہتے ہیں مالک سوائے آپ کے اور کچھ نہیں چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے لیے زندگی کا مقصد ہوتا ہے حضور کے قدموں میں پہنچنا, اس کے علاوہ کائنات کی کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے ان کی. جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے, موتو قبل تموتو کہا گیا ہے اس کو فقراء کی زبان میں, مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو اس طرح ختم کر دے کہ نفس کی خواہشیں ختم ہو جائیں, وہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے. اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جو راضی, نام ہی اس کا نفس مطمئنہ, یہ راضی نفس ہے. اور اسی لیے جس کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے, قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹو کہ آپ اس سے راضی, اللہ آپ سے راضی. جو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا, ان کو لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہم, صحابہ کو. لیکن صحابہ کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے, لیکن اللہ تو ظاہر ہے بعد میں بھی بہت لوگوں سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت جس کو حاصل ہو جائے, جس کی خواہشات نفس اس دنیا کی ختم ہو جائے, وہ پھر جیتا مرتا اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. نہ خواہشات ہوتی ہیں اس کی, نہ کوئی انتقام اس کا ہوتا ہے, نہ غصہ اس کی ذات کا ہوتا ہے, نہ جلال کچھ بھی اس کی ذات سے, اس کا اپنی ذات سے تعلق ہی واسطہ کوئی نہیں. وہ ہے اس لیے کہ اللہ رسول کی ڈیوٹی کرنی ہے, اس لیے کہ اللہ ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان نہ اسی لیے نمازی. یہ مقام جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے نا کسی بندے مومن کو, منہ تو قبل تموتو, مرن تو گئے مر گئے باہو, تد مقصد نو پایا ہو. حقیقت اس وقت عطا ہوتی ہے جب انسان خواہشات نفس سے اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ سوائے رب کی ذات کے, یریدون وجہ اللہ, اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں بس یہ لوگ. دنیا نہیں مانگتے, آخرت نہیں مانگتے, جنت بھی نہیں مانگتے, مانگتے رب کو ہیں. باقی رب ان کو دنیا بھی دیتا ہے, آخرت بھی دیتا ہے, جنت بھی دیتا ہے, وہ رب کا کام ہے. لیکن یہ اللہ کے بندے طالب رب کے ہوتے ہیں, طالب اللہ کے رسول کے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں سر ہم سورہ مزمل سے سورہ مدثر پہ کیسے موو کر سکتے ہیں؟ بیٹا جان, سورہ مزمل ایک ذاتی انڈیویجول ٹریننگ پروگرام ہے, ہر شخص اپنے گھر میں کر سکتا ہے نا. سورہ مزمل کا ٹریننگ پروگرام تو ہر بچہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے. آپ کی اپنی راتیں ہیں, اپنے دن ہیں, اپنا وقت ہے. ماشاءاللہ ہر انسان اپنی زندگی کا تعین خود کرتا ہے, میں نے کتنا وقت فیملی کو دینا ہے, کتنا ٹی وی دیکھنا ہے, کتنا وقت میں نے یونیورسٹی کالجز میں جانا ہے, کتنی پڑھائی کرنی ہے, کتنا کھیل کود کرنا ہے, کتنی شاپنگ کرنی ہے, کتنا میں نے بازار جانا ہے. اپنی زندگی کا تعین آپ خود کرتے ہو. اور سورہ مزمل کا ٹریننگ پروگرام آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ذاتی رکھا ہوا ہے, آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اللہ نے جتنا وقت ہمارے پاس ہے, کہا رات کو آدھی رات کو عبادت, آدھی رات تک عبادت کر لو, کچھ زیادہ کر لو, اچھا کچھ کم کر لو. معلوم ہے تمہیں دن میں ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز ہیں تمہارے پاس, لیکن اپنے آپ کو اس تمام ماحول رسپانسبلٹی سے الگ کر کے وتبتل الیہ تبتیلا, کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق, پرائیویٹ ذاتی تعلق بھی قائم کرو. ہیو اے پرسنل ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بچوں, کہ جنرلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, لیکن ان کو مرشد تسلیم کرنا ہے. اور مرشد کا مطلب ہے کہ میرا ایک ذاتی تعلق ہو رسول اللہ کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جس طرح صحابہ کرام مجموعی طور پر اس امت کا حصہ ضرور ہیں, لیکن ہر ایک کا رسول اللہ سے ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے حضور کے دربار میں. کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, کوئی خلفائے راشدین میں سے ہیں, کوئی اہل بدر میں سے ہیں, کوئی بیت رضوان والوں میں سے ہیں, کوئی خطبہ حجۃ الوداع والے میں سے ہیں, کوئی اصحاب الصفہ والے میں سے ہیں. ہر صحابی کا اپنا درجہ متعین ہے اور اپنا ذاتی تعلق ہے حضور کے ساتھ. اسی طرح آج بھی میری جان, ہر امتی کا حضور سے ایک ذاتی تعلق ہو سکتا ہے, اور حضور کے دربار میں اس کا ایک مقام متعین ہے. اس کے عشق, اس کے پیار, اس کے جنون, اس کی محبت پہ, اس کی قربانی پہ, اس کے خلوص پہ ہر امتی کا ایک درجہ متعین کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے دربار میں. ماشاءاللہ. تو یہ سورہ مزمل کا ٹریننگ پروگرام ذاتی ہے, لیکن آف کورس ایک بات, کوئی بھی ٹریننگ پروگرام ہو بغیر استاد, بغیر مرشد کے ہوتا نہیں ہے. استاد چاہیے ہوتا ہے. مرشد تلاش کرو, ایک اچھے استاد تلاش کرو جو روحانی دنیا کے استاد ہوں. علماء حق میں سے بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, فقراء کاملین میں سے بھی ایسے لوگ ملیں گے. ان کو تلاش کرو, کیونکہ کوئی کام اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری کیفیات, اس سورہ مزمل کی پہلی 11 آیتوں میں بھی ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی قلبی وارداتوں میں سے, انسان کے دل کے امراض سے.
جہاں پہ کہا گیا کہ درگزر کرو, معاف کرو, آنریبل رہو, ڈگنیفائڈ رہو, صبر کرو. یہ ساری آزمائشیں قلب کی ہیں نا, بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے. صرف فزیکل ایفرٹ نہیں ہے, قلبی کوششیں بھی, قلبی بے کیفیات ہے. یہاں پر پھر آپ کو ایک ایسا استاد چاہیے جو اس مقام پر فائز ہو, جس کو اللہ کی طرف سے اتھارٹی اور اجازت اس بات کی ہو کہ انسان کا تزکیہ کر سکے. اس کو تزکیہ کرنا کہتے ہیں, جو آپ کی طرف پر نا, جو آپ کی نیتوں کو درست کرتا ہے, جو آپ کے امراض قلبی کو دیکھتا ہے. ایک ہی عمل کہ انسان ساری رات تہجد پڑھے, اگر نیت یہ کر لے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے, جنت مل جائے گی. ساری رات تہجد پڑھے, نیت یہ کرے کہ دنیا والے کہیں گے بڑا تہجد گزار ہے, نشان پڑ جائے گا میرے ماتھے پہ بھی اور پاؤں پہ بھی, تباہ برباد ہو جائے گا اسی نیت سے. تو عبادت تو ایک ہی جیسی ہے, نیت کے فرق سے اجر تبدیل ہو جاتا ہے, نیت کے فرق سے فیض تبدیل ہو جائے گا. یہ مرشد درست کرتے ہیں. یہ کام مرشد کا ہے کہ آپ کی نیت کو کس طرح درست کر کے, ورنہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتی ہے. وہ ایک باپ نے, ایک بہت بڑی محفل تھی, لوگ سو رہے تھے سارے اس کے اندر, تو ایک باپ نے آدھی رات کو اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے سے کہا کہ آؤ تہجد پڑھیں. تو باپ اور بیٹے نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ بابا دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کہ سارے سو رہے ہیں اور ہم نے تہجد پڑھ لی. تو باپ کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ تو سوتا ہی رہتا, کہ یہ تکبر تجھے تباہ کروا دے گا, کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا اور جس نے دوسرے مسلمانوں کو برا سمجھا وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو بیٹا اس سے بڑا ڈرنا پڑ, یقین کرو اللہ کے بندے نے ہم سے بات کی, ہم حیران ہو گئے. فقیر درویشوں کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. ایک فقیر نے ہم سے کہا بیٹا میں لوگوں کے گناہوں سے نہیں ڈرتا, مجھے لوگوں کی نیکیوں سے ڈر لگتا ہے. یہ عجیب سی بات لگتی ہے, آدمی سوچے ذرا حیران ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بیٹا گناہوں سے نہ ڈرنا, نیکیوں سے ڈرنا. ہمیں سمجھ نہیں آئی بات, ہم نے کہا بابا وضاحت کریں. کہتے ہیں بیٹا گناہ پہ انسان خجالت کرتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے, کوئی انسان گناہ کر کے فخر نہیں کرتا. اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ کے حضور جھکتا ہے, اللہ کی مغفرت رحمت بڑی وسیع ہے. جو اللہ کا بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یبدل السیئات حسنات والی بات بھی ہے. کہنے کے لیکن ہمیں جس چیز سے خطرہ آتا ہے کہ جب انسان اپنی نیکیوں کا تکبر لے کر بیٹھ جائے, کیونکہ یہ انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرواتا ہے. جو انسان بہت نیک ہو جاتا ہے پھر شیطان سب سے زیادہ شدید حملہ اس پہ اس جگہ کرتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے, اگلا بڑا گناہگار ہے. اور جس لمحے انسان کے وجود میں نیکی کا تکبر آ گیا, جہنم مقدر ہو گئی اس کے لیے, کیونکہ یہاں پر وہ توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنا نیکی کا تکبر ہوتا ہے. گناہوں کی خجالت پہ انسان توبہ کرتا ہے, نیکی کے تکبر پہ انسان کا تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے, جب تک کہ اللہ حاصل خاص ہدایت دے کے کسی انسان کو نہ بتا دے